الله أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سر جھک جایا کرتے تھے، پھر وہ اسی حال میں نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام کے باب نواقض الوضو، یعنی وضو کو توڑ دینے والی چیزوں کے بیان کا باب، اس باب سے ابھی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عشاء کی نماز کا انتظار کرتے بیٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا۔ تو یہ جو انتظار کی حالت ہوتی، اس میں ان پر نیند کی کیفیت طاری ہوتی اور نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جایا کرتے تھے۔ سر کے جھکنے کا مطلب امام خطابی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ معناہ تسقط اذقانہم علی صدورہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ٹھوڑیاں یعنی داڑھی ان کے سینوں سے لگ جایا کرتی تھی، تو اس طرح سے جھکتے ہوئے یہ حصہ سینے کو لگ جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ہوتی تھی لیکن وضو نہیں کرتے اور اسی حالت میں عشاء کی نماز وہ ادا کرتے تھے۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ معمولی نیند، جس کو اونگ کہیں گے، نیند کی ابتدائی کیفیت، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ نیند ناقض وضو ہے، اس کو پہلے بھی ہم نے جانا ہے مسل الخفین کے باب میں، کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نیند کی وجہ سے موزے کو اتار دینا ہے، تو یہ نہیں اتارنا ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے نا نیند کا، پیشاب اور پاخانے کے ساتھ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح پیشاب اور پاخانہ ناقض وضو ہے، اسی طرح نیند بھی کیا ہے، نیند وضو کو توڑ دینے والی حالت ہے۔ تو یہ نیند تو ناقض وضو ہے، لیکن کون سی نیند؟ تو وہ نیند کے جو گہری ہو، اور گہری نیند کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اوپر اس کے بعد کنٹرول نہ رہ جائے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ ہلکی نیند کی ہے، اور ہلکی نیند کی کیفیت اس طرح بیان کی کہ سر جھک رہا ہے، اور سر جھک کر کیا ہے، ٹھوری سینے کو لگ جا رہی ہے۔ تو اتنا اگر ہے تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کیفیت ہو جائے کہ آدمی کا جسم ادھر ادھر ہونے لگ جائے، اپنا کنٹرول وہ کھو دے اور اپنے اوپر کنٹرول رہ نہ جائے، تو ایسی نیند اگر ہو رہی ہے تو پھر کیا ہے، وضو باقی نہیں رہے گا اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس روایت سے علماء نے اس بات پر بھی استدلال کیا ہے کہ نیند بذات خود ناقض نہیں ہے، یعنی محض نیند، بلکہ نیند کی حالت میں چونکہ آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول رہتا نہیں ہے، اس کا ہوش قائم نہیں رہتا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو مظنہ ہے، یعنی گمان کی جگہ ہے یہ، یا گمان کی حالت ہے، اس لیے اس کو بھی شریعت نے کیا کر دیا، ناقض وضو بنا دیا۔ ورنہ اصل کیا ہے
نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ اگر نیند ایسی ہے کہ ہوش آدمی کا قائم رہ جا رہا نا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے لیٹ جایا کرتے تھے تہجد پڑھنے کے بعد، اور لیٹنے کے بعد جو کیفیت ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ خراٹے کی آواز آنے لگتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے یا نماز پڑھتے 2 رکعتیں جو پڑھنے کی ہوتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تنام عینیہ یا عینایا، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو دل نہیں سونے کا مطلب یہ کہ جو غفلت کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، وہ کیفیت مجھ پر طاری نہیں ہوتی۔ اگر میرا وضو ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو مجھ کو پتہ چل جائے گا، تمہاری طرح بے خبری مجھ پر لاحق نہیں ہوتی ہے کہ وضو ٹوٹے تو پتہ نہیں چلے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بے ہوشی کی اور بے خبری کی اور غفلت کی نیند نہیں ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، آنکھیں سوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا، اور جب دل نہیں سوتا تھا تو گہری نیند نہیں ہوتی تھی۔ اگلی روایت ہمارے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، کہتی ہے کہ جاءت فاطمۃ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض فلا اطہر افادع الصلاۃ۔ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستحاضہ عورت ہوں میں، یعنی ایسی خاتون کہ جس کو استحاضے کی بیماری ہے۔ استحاضہ ایک خون ہے جو جاری ہوتا ہے، اور اس حالت میں عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ تو یہ جو خون ہے نا، یہ حیض کے خون سے مختلف خون ہے، اور کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے یہ خون جاری ہوتا ہے۔ حیض کا جو خون ہے اس کے سلسلے میں علماء نے لکھا کہ وہ بچے دانی کے اندرونی حصے سے نکلتا ہے، اور یہ جو خون ہے نا کسی رگ سے نکلتا ہے اور بچے دانی کے اوپر سے بس لگ کے آتا ہے۔ تو دونوں خون میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو یہ جو خاتون ہے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا، ان کو استحاضے کی شکایت ہے۔ اب اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ناپاکی کا خون ہے، اس لیے وہ پاک نہیں رہ رہی ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا، نہیں، انما ذلک عرق وليس بحیض، یہ رگ کی وجہ سے، کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے ہے، یہ حیض نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، تو جب تمہارے حیض کا زمانہ آ جائے تو اس وقت تو نماز چھوڑ دینی ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب حیض کا دور زمانہ ختم ہو جائے تو فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، خون صاف کر لو، دھو لو، ثُمَّ صَلِّ، اور پھر نماز پڑھو۔ اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری میں ہے کہ ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، پھر تمہیں ہر نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ اس روایت کو نقل کرنے کا مقصد کیا ہے یہاں؟ تو یہ بتلانا کہ استحاضے کا جو خون ہے نا، اس خون کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے، یہ نواقض وضو میں سے۔ تو جس عورت کو اس خون کے آنے کی شکایت ہو اس کا وضو باقی نہیں رہتا، تو باقی نہیں رہتا کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم توضئ لکل صلاۃ، اس کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ ہر نماز کا مطلب فرض نماز، 5 اوقات کی نماز فرض ہیں تو 5 وقت میں الگ الگ وضو کرنا پڑے گا۔ دوسری خواتین جن کو اس طرح کی شکایت نہیں ہے وہ ایک وضو سے ایک سے زائد نمازیں پڑھ سکتی ہے اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے لیے ایک وضو کیا، عشاء کے ساتھ لگ کے جو نمازیں ہیں نا، نوافل سنت وغیرہ، تو ان کے لیے الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تبعیت میں ہے اور عشاء کے ساتھ ان کو پڑھ لیں گے۔ لیکن فجر کے لیے اور عشاء سے پہلے مغرب کے لیے تو یہ الگ الگ نمازوں کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہے۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے، اور علماء نے کہا کہ جن لوگوں کو مسلسل پیشاب آنے کی شکایت ہو،
بعض لوگوں کو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اور بعض لوگوں کو بیماری کی وجہ سے یہ شکایت لگتی ہے کہ پیشاب ان کا رکتا نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ پیشاب آتا رہتا ہے، اور بعض لوگوں کو اسی طرح مسلسل ریاح کی شکایت ہو جاتی ہے، یعنی ہوا خارج ہونے کی۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی علماء نے یہی کہا ہے کہ ان کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ اب وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد پھر یہ سلسلہ ہے، تو اب اس سلسلے سے گھبرانا نہیں ہے، یعنی ایک وقت کی نماز اگر ٹوٹ بھی جائے وضو نہ ہوا خارج بھی ہو جائے تو ایک وقت کی نماز مثال کے طور پر ظہر کی نماز اور اس کے ساتھ جو لگی ہوئی نماز ہے نا سنن اور نوافل، ان کو پڑھ سکتے ہیں اگر ٹوٹ بھی جائے تو، ٹھیک ہے۔ اس روایت سے یہ بات بھی ہم کو معلوم ہو رہی ہے کہ عورت اپنے مسائل خود کسی مفتی سے دریافت کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھ کر یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ فتنے کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ یہاں فتنے کا خدشہ کون سا ہو سکتا ہے، تو اگر ایسا حال ہے، ماحول ہے اور ضرورت ہے کسی خاتون کو، تو وہ ڈائریکٹ پوچھ سکتی ہے اور ان مسائل سے متعلق پوچھ سکتی ہے جو خاص عورتوں کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مسائل ہیں نا، یہ کون سے مسائل ہیں، تو خاص عورتوں کے اور حیا کے مسائل ہیں، لیکن پوچھتی ہے۔ اور سید ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آگے اسی باب میں آئے گی کہ انہوں نے بھی پوچھا، کھلے لفظوں میں پوچھا، اور یہ کہا کہ اللہ حق سے نہیں شرماتا ہے نا، حق سے اس لیے میں پوچھ رہی ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر نہیں پوچھوں تو پھر تو اندھیرے میں رہنا پڑے گا، تو اندھیرے میں رہنے سے بہتر ہے کہ پوچھ کر مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ اور اسی بنیاد پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ انصار کی عورتیں کیا ہی اچھی عورتیں ہیں، لم یمنعہن الحیاء من ان یتفقہن فی الدین، حیا ان کو دین سیکھنے سے نہیں روکتی ہے۔ تو جب خواتین نہیں شرماتی ہیں اور نہیں شرمانا چاہیے ان کو، تو مردوں کو تو بدرجہ اولیٰ نہیں شرمانا چاہیے اور مسئلہ پوچھنا چاہیے، اور مسئلہ نہیں پوچھیں گے تو کیا ہے، تو نقصان ہونے والا ہے۔ حلال حرام کی تمیز نہیں ہو سکتی ہے، پتہ چلا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز نہیں ہو رہی ہے، یا کسی ایسی چیز کی مصیبت اپنے سر پر لے کے چل رہے ہیں کہ جو مصیبت ہے ہی نہیں اصل میں، وہاں شریعت نے ہمارے لیے کیا کر رکھا ہے، رخصت دے رکھی ہے۔ اب مثال کے طور پر ابھی مسلسل پیشاب آنے کی بات ہوئی ہے، بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ علم حاصل نہیں کرتے، اپنے طور پر سوچ رہے کہ نہیں میرے کو پیشاب آ رہا مسلسل، اب میں مسلسل کیا ہوں، ناپاک ہی ہوں، تو جب ناپاک ہی ہوں تو پھر میرے ذمہ کیا ہے، نماز ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح اپنے سے سوچ لیتے اور اپنے آپ کو ایک جرم کا مرتکب بناتے ہیں۔ تو اس لیے سوال کرنا چاہیے اور سوال کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ایک اور روایت پڑھ کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت رجلا مداء، میں ایسا آدمی تھا جس کو کثرت سے مزی آیا کرتی تھی۔ مزی کیا ہے، تو شہوت کا خیال آئے، بیوی سے مداعمت کرے، کھیل، تو اس وقت ایک چیز نکلتی ہے لیسدار، اس کو مزی کہتے ہیں۔ مزی اور منی میں فرق ہے، مزی سے وضو ٹوٹتا ہے، منی سے غسل ختم ہوتا ہے، یہ ابتدائی چیز ہے، اور جبکہ منی ایک مختلف چیز ہے، انشاءاللہ اس کا بیان آگے آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ مجھے شکایت تھی کہ کثرت سے مزی کا خروج ہوتا تھا، تو اب چونکہ وہ داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹی زوجیت میں ہے، تو اب شرم کا مسئلہ ہے، حیا کا، تو خود سے پوچھنا انہوں نے اچھا محسوس نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وجہ سے میں نے خود پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، تو میں نے مقداد کو حکم دیا کہ وہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ تو انہوں نے پوچھا جا کر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا ہے، یعنی غسل نہیں کرنا۔ بعض روایتوں میں کہ یہ شکایت تھی مجھے اور میں کیا کر رہا تھا، تو بار بار غسل کر رہا تھا، تو اس طرح سے تکلیف اٹھا رہتی ہے، اس سمجھ کی بنیاد پر کہ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، غسل ختم ہوتا ہے، تو حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وضو ہے، غسل نہیں ہے۔ تو آدمی کو اگر ایسی شکایت ہے تو وہ کیا کرے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس سلسلے میں شکایت تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کپڑوں کو لگ جانے کے سلسلے میں کہا کہ یکفیک ان تأخذ کفا من ماء، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم ایک چلو پانی لے لو اور اس پانی کو کپڑے کے اس حصے پر ڈال دو کہ جس حصے کے سلسلے میں تم کو سمجھ میں آ رہا کہ وہاں مزی لگ گئی ہے۔ اور حضرت علی سے متعلق جو روایت ہے اس میں دوسری روایت میں الفاظ ہے یغسل ذکرہ ثم یتوضا،
شرمگاہ کو دھو لے پھر وضو کرے۔ تو جو بات خلاصے کے طور پر ہے اس مسئلے میں کیا ہے کہ مدی کیا ہے، ناقض وضو ہے۔ جس کو یہ شکایت ہو وہ کیا کرے گا، تو شرمگاہ کو دھوئے گا اور پھر اس کپڑے پر بھی پانی ڈالے گا کہ جس کپڑے میں وضی لگ گئی ہو، اور پھر وضو کر کے آدمی نماز پڑھے گا۔ حیا جہاں کرنی ہے وہاں کرنی چاہیے۔ اور علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سسرال کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو سسرال کے لوگوں کی رعایت کرنی چاہیے اور ان کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو میاں اور بیوی کے تعلقات سے متعلق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی خفت کا سامان اور شرمندگی کا سامان ہوگا، تو ایک آدمی کو با اخلاق ہو کر اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے کہ ان کی شرمندگی کا سامان نہ کرے اور ایسے الفاظ استعمال نہ کرے، ایسی بات نہ کرے کہ جس سے تعلقات کی طرف اشارہ یا تعلقات کی طرف صراحت کی بات ہو۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔